بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مہندی کے ظہور کے بارے میں بہت تفصیل سے بتانے والے ہیں، اس لیے ہماری ویڈیو کو پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج بات کرنی ہے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور ہونا علماء کرام نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی شمار کیا ہے۔ کہا جاتا ہے قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا جب پوری دنیا میں ہر جگہ کفر کا تسلط ہوگا، یعنی ہر جگہ کفر کی حکومت ہوگی اور تمام زمین فساد سے بھر جائے گی اور لوگ عیش و عشرت میں گم ہو جائیں گے۔ وقت اتنا تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب لوگوں کی عمریں گھٹ جائیں گی، لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے قتل و خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا پر عیسائیوں کا غلبہ ہوگا۔ روم، شام اور تمام اسلامی ممالک سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ ساری زمین کفرستان ہو جائے گی، صرف مکہ اور مدینہ میں مسلمان ہوں گے اور وہیں پر اسلام ہوگا۔ لہٰذا اس وقت تمام اللہ کے ولی اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے اور اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی اور یہ انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ بیعت کریں۔ وہ انکار کریں گے۔ پھر اچانک غیب سے آواز آئے گی، اور آواز کیا ہوگی؟ یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں سے امام مہدی سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پھر دجال کا مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی امام مہدی کا ظہور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں جو امام مہدی کا آنا نہ مانتے ہوں یا پھر اس معاملے میں یہ کہتے ہوں کہ امام مہدی کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک نجات دہندہ کا تصور ہے جو ہر دور میں قوموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص آئے گا تو ہمیں نجات بخشے گا، لیکن یاد رہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین کے معاملے میں ہر چیز کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام یعنی قرآن مجید اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ امام مہدی کے آنے کا ذکر ایک دو حدیثوں میں نہیں بلکہ 200 سے لے کر 250 احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ مہدی حق ہے، یعنی ان کا ظہور برحق ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ امام مہدی کا ظہور یقینی طور پر ہوگا اور وہ ایک شخصیت ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مہدی آپ کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ ناظرین اکرام، نام کا تو آپ کو پتہ چل گیا، اب ہم آپ کو ان کا حلیہ بتاتے ہیں۔ امام مہدی دکھیں گے کیسے؟ ان کی کچھ اور صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی اور پیشانی روشن اور نورانی ہوگی اور ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔
ان کے دائیں رخسار پر ایک تل ہوگا اور آپ کی سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی ہوگی۔ آپ کی طبیعت میں جود و سخاوت اور رحم و کرم بے انتہا ہوگا۔ امام مہدی کو اولیاء کرام تو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ایسی نشانیاں بھی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہیں جس کے ذریعے امام مہدی کو پہچانا جا سکے گا۔ نمبر 1، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بادل ہوں گے، جس میں سے ندا دینے والا کہے گا کہ مہدی اللہ پاک کے خلیفہ ہے، ان کی اتباع کرو۔ نمبر 2، امام مہدی کے دور میں خشک لکڑی خشک زمین میں گاڑی جائے گی تو اس میں سے سبز ٹہنی پتوں سمیت نکلے گی۔ نمبر 3، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کسی نشانی کا سوال کرے گا تو یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ پرندہ آ کر ان کے ہاتھ پر بیٹھ جائے گا۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کی طرح آپ کے لیے دریا پھٹ جائے گا اور ان کی تشریف آوری سے زمین عدل سے بھر جائے گی، جس طرح وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی، ہر طرف عدل و انصاف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑی مصیبت کے بارے میں بتایا کہ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ زمین میں رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلا دار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، کاش وہ بھی ان حالات کو دیکھ لیتے۔ ہر کوئی خوش ہوگا، ہر طرف خوشحالی کا دور ہوگا، زمین اپنے خزانے نکال رہی ہوگی، عدل و انصاف ہوگا۔ ناظرین، کیسے حالات ہوں گے کہ جب ہر طرف امن و ایمان ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں مہدی کے آنے کی خوشخبری دیتا ہوں جو میری امت میں اختلاف اور اضطرابات کے زمانے میں بڑا مشکل وقت ہوگا۔ اس میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ امام مہدی بھیجے جائیں گے، وہ زمین کو عدل سے بھر دیں گے، زمین اور آسمان والے سب ان سے خوش ہوں گے، وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دیں گے۔ ان کے دور خلافت میں میری امت کے دلوں میں بے نیازی ہوگی، ہر کوئی مطمئن ہوگا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اور انصاف عام ہوگا۔ وہ اپنے منادی کو حکم دیں گے کہ اعلان کر دو کہ جسے مال کی حاجت ہو وہ مہدی کے پاس آ جائے۔ اس اعلان پر پورے مسلمانوں میں سے صرف ایک شخص آئے گا، یعنی لوگ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ مال کی نہ کسی اور چیز کی۔ مہدی ان سے فرمائیں گے کہ جاؤ خزانے کے مالک سے کہو کہ مجھے امام مہدی نے مال دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وہ شخص ان کے پاس پہنچے گا تو خزانچی کہے گا، جتنا ضرورت ہے لے جاؤ، جتنی تمہیں حاجت ہے لے جاؤ۔ تو وہ شخص اپنی خواہش کے مطابق اپنے دامن کو مال سے بھر لے گا اور پھر باہر آئے گا تو پھر ندامت ہوگی اور اپنے دل میں کہے گا کہ امت محمدیہ میں صرف میں ہی ہوں، وہ چیز کافی نہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اس شرمندگی میں وہ مال واپس کرنا چاہے گا، مگر اس سے یہ مال یہ بول کر نہیں لیا جائے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ ناظرین کرام، اس پوری روایت سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ جب ہر طرف عدل و انصاف ہوگا، دین کا اصل طریقہ کار اگر زمین پر نافذ کر دیا جائے تو پھر غربت بچتی ہی نہیں۔ اصل غربت، اصل مسائل دین سے دوری کی بنا پر ہیں۔ امام مہدی گویا اس دنیا میں آ کر ثابت کریں گے کہ اگر پورا اسلام نافذ کر دیا جائے تو سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ خوش نصیب لوگ جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے، ان کی بھی ایک الگ شان اور فضیلت ہوگی۔ حضرت علی سے امام مہدی کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہدی کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ان کے پاس اکٹھا کر دے گا، جس طرح بادل کے الگ الگ ٹکڑوں کو جمع کر دیتا ہے، ان میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔
یہ نہ تو کسی سے خوف زدہ ہوں گے اور نہ کسی کے نام کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ خلیفہ مہدی کے پاس اکٹھا ہونے والوں کی تعداد اصحاب بدر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے مطابق 313 ہوگی۔ یعنی جب اس جماعت کو خاص فضیلت حاصل ہوگی جو ان سے پہلے والوں کو حاصل نہ ہوئی نہ بعد والوں کو حاصل ہوگی، نیز اس جماعت کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہوگی جنہوں نے طالوت کے ہمراہ نہر اردن کو عبور کیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کل امام مہدی کے حوالے سے مختلف باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا بالکل آنے والے ہیں۔ ویسے یہ ایک بہت مشکل سوال ہے کہ کب آئیں گے، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ اس سوال کا 100% درست جواب دینا مشکل ہے، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو امام مہدی کے ساتھ پہلے ظاہر ہوں گی۔ کچھ باتیں ہم بیان کر چکے ہیں اور مزید جو واضح نشانیاں ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات پہاڑ کی طرف سے پھٹ پڑے گا اور اس میں سے موجود سونا ظاہر ہونے لگے گا۔ ان کے آنے سے پہلے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور اسی دن دوپہر کے وقت سورج گرہن ہوگا، اور ایسا گرہن پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہے۔ اور 3 یا 7 راتیں مشرق کی طرف سے بڑی آگ ظاہر ہوگی اور بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اور ہاں، مہدی کے آنے سے پہلے ایک نشانی جسے علماء کرام سب سے بڑی نشانی قرار دیتے ہیں وہ یہ کہ استنبول ایک بار پھر غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ان کے آنے سے پہلے کفر پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور دنیا میں کافروں کی حکومت ہوگی۔ پھر جب مکہ پاک میں تمام لوگ امام مہدی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے تو پھر وہ وقت آئے گا کہ ایک بار پھر استنبول مسلمانوں کو مل جائے گا۔ امام مہدی وہاں سے سب لوگوں کو اپنے پاس لے کر استنبول جائیں گے اور وہاں فتح فرمائیں گے، اور ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا ہوگا کہ ادھر شور مچ جائے گا۔ اب پھر امام مہدی یہ سن کر سب لوگوں کو لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ وہاں پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آواز شیطان کی تھی اور اس نے جھوٹ بولا تھا، لیکن امام مہدی کے شام پہنچنے کے بعد واقعی دجال نکل آئے گا اور امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر وہیں محصور ہو جائیں گے۔ آپ دنیا گھوم لے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر آئیں گے۔ ناظرین کرام، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جامع مسجد دمشق میں ہوگا تو اس وقت صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت بھی ہو چکی ہوگی اور اب جماعت ہونے والی ہے۔ اب اگلا منظر دیکھیں، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں اور ایک طرف نبیوں کے سردار کا ایک امتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت فجر کی جماعت کون کروائے گا؟ امام مہدی بھی مسجد میں ہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ بن مریم آسمان سے اتریں گے اور صبح صادق سے پہلے اعلان کریں گے، اے مسلمانوں، تم اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک جناتی مخلوق ہے۔ لوگ آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ تو نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی اور مسلمانوں کے امیر امام مہدی کہیں گے، اے روح اللہ، اقامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے گا۔ تو اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اب دجال کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک نظر جاتی ہوگی۔ وہ بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور کیونکہ اس وقت اسلام صرف مکہ اور مدینہ میں ہوگا، باقی تمام دنیا کافروں کی ہوگی۔ اور ظہور کے وقت امام مہدی کی عمر 40 سال ہوگی اور بیت اللہ میں آپ کا ظہور ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے بچائے۔
اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہجی انفو کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر دیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔